तुम तो खुश हो गई होगी ना मेरे घर का सकून बर्बाद होता देखकर। माहिर ने एक झटके से यारम के वजूद को खुद से दूर किया। माहिर, ऐसा नहीं है। अंकल की मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन अल्लाह ने जैसे फिरौन के गरूर को गर्क किया था ना, वैसा ही आपके बाबा के साथ हुआ। बहुत गरूर था उन्हें इस दौलत पर। मेरे भाई को भी तो उन्होंने बेगुनाह ही सजा दिलवाई थी ना। देखिए ना, अल्लाह ने कैसा हिसाब लिया। यारम, एक जोरदार थप्पड़ यारम के चेहरे पर पड़ा था। तुम्हारे भाई को उसके गुनाहों की सजा मिली है, और मेरे बाबा के साथ जिसने भी ये किया है ना, उसकी मौत को मैं उसके लिए मुश्किल बना दूंगा। मेरे भाई की मौत जैसे भी हुई, इतनी दर्दनाक मौत नहीं थी जितनी आपके बाबा की हुई है। उनका आधा जिस्म तो कुत्तों की खुराक बन गया। वो ये कहती हुई वहां से जा चुकी थी। किसके कहने पर तुमने मेरे भाई का कत्ल किया? माहिर सनाउल्लाह खान के पकड़े गए आदमी से तफ्तीश कर रहा था। मैं नहीं जानता कुछ भी। इतनी मार खाने के बाद भी उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। नहीं जानते? माहिर ने पास खड़े आदमी से पिस्तौल ली और उसके माथे पर तान दी। मैं 3 तक गिनने वाला नहीं हूँ। जल्दी बता, वरना 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें ऊपर पहुंचाने में। मैं इतनी आसानी से तो कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे जान ले लो तुम मेरी। माहिर ने एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारी, जिससे वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। यारम की अम्मा को जब नवाजुद्दीन की मौत का पता चला तो वो ताजियत करने हवेली आई। गुलमीना बेगम को तो कुछ कहने सुनने की हालत ही नहीं रही थी। माहम और खानदान के बाकी अफराद से उन्होंने ताजियत की। माहिर, जो अभी अभी हवेली में दाखिल हुआ था, सकीना को बैठा देख उसके माथे पर बल पड़ गए। यारम ने उन्हें यहाँ आने से मना किया हुआ था। माहिर और यारम की शादी के बाद वो पहली बार आई थी यहाँ। यारम उनसे फ़ोन पर ही बात कर लेती और पैसे और कपड़े वगैरह भी भेज देती। आप? माहिर की ऊंची आवाज़ सुनकर आए हुए सारे मेहमान उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वो बेटा, मैं ताज़ियत के लिए। हो गई ताज़ियत, जा सकती हैं अब आप। भाई, क्या कर रहे हैं? वो अफसोस करने आई हैं। हो गया है ना अफसोस, अब आप जाएंगी या मैं गार्ड्स को बुलवाऊं? माहिर गुस्से से चीखा था। सकीना सर झुकाए यारम से मिले बगैर ही वहां से चली गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मा से बदतमीजी करने की? तुमने उन्हें यहाँ जश्न मनाने के लिए बुलाया था। आइंदा अगर वो इस घर में नजर भी आई ना, तो मैं तुम्हें भी उनके साथ ही रवाना कर दूंगा। आप जैसा जालिम इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब देख लिया ना, जाओ अब। मेरा दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामा को खाना खिलाओ और उनको मेडिसन दो जाकर। यारम बगैर कुछ कहे वहां से चल दी। साहब, उस आदमी की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। माहिर के ख़ास आदमी ने उसे सनाउल्लाह खान के आदमी के बारे में खबर दी। ठीक है, तुम लोग उसे लेकर पहुंचो, मैं भी कुछ देर में आ रहा हूँ, माहिर ने कहते हुए फ़ोन बंद किया। उस आदमी की हालत नासाज हो गई थी। डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटे मरीज के लिए बहुत अहम बताए थे। माहिर घर वापस आ गया था। मामा, आप सोई नहीं? वो गुलमीना बेगम के कमरे में दाखिल होता बोला। नहीं। वो देखो माहिर, आजम खान तुम्हारा बाप, वो सामने सोफे पर बैठा हंस रहा है मुझ पर। मामा, वहाँ कोई नहीं है। और ये आजम खान कौन है? नहीं, तुम्हारे बाप का नाम आजम खान ही है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा तुम्हारी माँ है। मामा, छोड़ें ये सब बातें। आपने दवाई नहीं ली? हाँ, वो पानी का ग्लास और दवाई गुलमीना बेगम को देता बोला। हमने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, उसी की सज़ा मिल रही है मुझे और नवाजुद्दीन को। अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है हम पर। मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? माहिर ने उन्हें सीने से लगाया था। माँ हैं आप मेरी, मेरा सब कुछ। आप कैसे मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकती हैं? अब आप सो जाएं, आराम करेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी आप। गुलमीना बेगम के सोने के बाद माहिर ने उनके माथे पर प्यार किया और आराम से कमरे की लाइट ऑफ की और वहाँ से चला गया। कमरे में आने के बाद वो फ्रेश होने चला आया। वापस आया तो अजलान जाग रहा था। यारम उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अजलान, बाबा की जान, कैसा है मेरा बेटा? वो उसे गोद में लेते हुए बोला। मामा कहाँ है आपकी? तब यारम कमरे में दाखिल हुई थी। कहाँ थी तुम? अजलान को अकेले छोड़कर चली गई थी तुम? अक्ल है तुम्हें या नहीं? वो मैं माहम के कमरे में थी। अपनी ये झूठी हमदर्दियाँ ना किसी और को दिखाना। वो अजलान को यारम की गोद में देता हुआ बोला। रात का 1 बज रहा था। यारम की मुश्किल से अभी आंख लगी थी। माहिर काफ़ी देर से बालकनी में ही खड़ा था। वापस आया तो यारम को उठाने लगा। यारम, यारम, क्या क्या हुआ? वो घबराहट में उठ बैठी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय बना कर दो फौरन। क्या इस वक्त?
آپ نے مجھے چائے بنانے کے لیے اٹھایا ہے؟ خود بنا لیں۔ دیکھو لڑکی، شرافت سے میری بات سن لیا کرو، ورنہ دوسری زبان بھی مجھے آتی ہے۔ میرا کسی شرافت نام کی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی۔ ماہر غصے سے اس کی طرف بڑھا اور پاس پڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے اسے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یارم منہ بسوڑتی وہاں سے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں اٹھا کر اندر آئی تھی۔ چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ماہر یارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پہلے میرا سر دبا دو، چائے بعد میں پیوں گا۔ یارم کا تو دل کر رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، لیکن ماہر کے غصے کو دیکھتے ہوئے اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ یارم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یارم بس کرو، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے بولا، اب ٹھیک ہے آپ کے سر کا درد؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس یارم۔ فکر کرنی پڑتی ہے، آپ شوہر ہیں میرے، فرض بنتا ہے میرا کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ خیال؟ اور تمہیں، وہ بھی میرا؟ سیریسلی؟ اب یہ انگریزی کا لفظ استعمال کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا آپ کو۔ اور جہاں تک ہے بات خیال رکھنے کی، تو مجھے آپ کا خیال خود سے زیادہ ہے، پر مجھے تم سے شدید نفرت ہے، سمجھی تم؟ کوئی بات نہیں، اب لازمی تو نہیں کہ اس بھری دنیا میں ہر انسان کو ہر کوئی پسند آئے۔ ویسے مجھے بھی آپ کچھ خاص پسند نہیں ہیں۔ یارم ماہر کی طرف غصے بھری آنکھوں سے دیکھتے بولی، ویسے آپ کی یہ غصے بھری لال آنکھوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ شاید اب مجھے ان آنکھوں کی عادت ہو گئی ہے۔ ماہر، میں اپنی زندگی کا سفر آپ کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں یہ انچاہی جنگ لڑتے لڑتے۔ خود کو اس سفر کا حصہ مت بناؤ جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ ہمارے سفر کی کوئی منزل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ کہتا ہوا اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ چکا تھا۔ لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، ماہر نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ یارم بھی آ کر لیٹ گئی تھی۔ صبح ماہر کو جلدی ہسپتال جانا پڑا کیونکہ ثناء اللہ خان کے آدمی کو ہوش آ گیا تھا۔ کچھ بتایا اس نے؟ وہ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، کہہ رہا ہے کہ جو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا، تبھی میں نے آپ کو صبح ہی بلا لیا۔ ہاں بولو، عقل ٹھکانے آئی تمہاری؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ ماہر صاحب، میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی اور باپ دونوں کو ثناء اللہ خان نے قتل کروایا ہے۔ جب آپ نے مجھے پکڑا تھا اس سے پہلے ہی خان آپ کے باپ کو اغوا کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ثناء اللہ خان؟ ماہر کا تو دھیان اس طرف کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ماہر مشکل سے گاڑی ڈرائیو کر کے گھر پہنچا اور اس گل مینا بیگم کے کمرے میں گیا۔ ماما زرار اور بابا کا قاتل ثناء اللہ خان ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جانتی ہوں میں۔ کیا؟ سب جاننے کے باوجود بھی آپ نے پولیس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ ثناء اللہ خان اور تمہارے بابا کی دشمنی کئی سالوں سے ہے۔ آج میں تمہیں ایک راز بتاتی ہوں جو کافی عرصے سے میرے سینے میں دفن ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا ماما؟ تمہارے بابا کا نام اعظم خان اور ماں کا نام گل خان تھا۔ میں، نواز دین، ثناء اللہ خان اور ایاز تمہارے بابا کے یہاں ملازم تھے۔ نواز دین نے جائیداد ہتھیانے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں ہم سب بھی شامل تھے۔ اعظم خان کے دوسرے شہر جانے کے بعد ہم نے تمہاری ماں کو مل کر قتل کر دیا۔ میں نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں آپ ہی میری ماں ہیں اور بابا ایسے نہیں تھے۔ ماہر، غور سے سنو، میں اس عمر میں آ کر تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ جب اعظم خان واپس آئے تو ہم نے انہیں جھوٹی ڈکیتی کی داستان سنائی جس پر انہوں نے یقین بھی کر لیا۔ پھر کچھ عرصے تک ہم نے انہیں بھی قتل کر دیا اور تمہیں میں نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ میری گود خالی تھی اور جائیداد بھی ساری تمہارے نام تھی۔ پھر ایاز کا باپ واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ ثناء اللہ خان بھی اپنا حصہ نہ ملنے پر چلا گیا اور اس نے نواز دین سے دشمنی پال لی۔ ماہر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ایک اور کڑوا سچ جس کو سننے کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اور بڑھ جائے گی۔ اب بھی کچھ باقی ہے جو مجھے سننا ہے؟ ماہر، مائدہ بے قصور تھی، اس کا ایاز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، ایاز نے اس کا قتل ضرور کیا تھا، وہ بھی نواز دین کے دباؤ میں آنے کے بعد۔ مطلب بابا نے قرآن کی جھوٹی قسم اٹھائی تھی؟ ہاں، اس کی آدھی سزا وہ دنیا میں بھگت چکے ہیں اور آدھی سزا وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ تو میرا ہے یہاں کون؟ سارے رشتے جھوٹ۔ جس کو ماں مانا وہ میری ماں نہیں، جس کو باپ سمجھ کر عزت دی
اس کی ہر بات مانی، وہ میرا باپ نہیں۔ آپ لوگوں نے پیسوں کی خاطر میرے سب عزیز رشتے مجھ سے چھین لیے، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے مجھے۔ گلمینا بیگم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رونے لگی۔ ماہر جیسے ہی اپنے روم میں گیا، یارم ازلان کو گود میں اٹھائے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ماہر یارم کی طرف بڑھا۔ ازلان کو پھر تیز بخار ہے بہت۔ تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ماہر ازلان کو یارم کی گود سے لے کر بولا۔ جلدی سے نیچے آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ہسپتال سے واپسی پر ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ ازلان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ صاحب گجرے لے لو نا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس چھوٹا سا بچہ ماہر سے مخاطب ہوا۔ ماہر جو اپنی ہی سوچوں میں آنکھیں بند کیے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں یہ گجرے لوں، ماہر نے اس بچے کو دیکھ کر کہا۔ ارے صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ آپ کی بیگم صاحبہ اور پیارا سا بچہ آپ کا ہی تو ہے۔ گجرے لہراتا وہ یارم کی طرف دیکھتا بولا، جو ماہر کے ساتھ والی سیٹ پر ازلان کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا نا نہیں چاہیے، اس کو ویسے بھی گجرے پسند نہیں ہیں۔ بیگم صاحبہ آپ لے لو، یہ صرف 2 ہی گجرے بچے ہیں، کچھ پیسے اور مل جائیں گے تو ہم سب بہن بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے، وہ یارم کی طرف جاتا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے دے دو۔ یارم نے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس بچے کو دیا اور گجرے بھی لے لیے۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ۔ دیکھ لو صاحب، آپ سے اچھی تو بیگم صاحبہ ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ نے اس آگ سے بنے ہوئے آدمی سے شادی کیسے کر لی؟ بچے کی بات پر ماہر نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بچہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ سگنل گرین ہو چکا تھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل دی۔ تم نے بتایا نہیں اس بچے کو کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور یہ گجرے کس سے پوچھ کر لیے تم نے؟ اس نے کہتے ہوئے گجرے اس کے ہاتھوں سے لیے۔ ماہر مجھے پسند ہیں گجرے، لیکن مجھے پسند نہیں، اس نے کہتے ہوئے وہ گجرے گاڑی کی کھڑکی کھول کر باہر پھینک دیے۔ سارا غصہ یارم پر نکل چکا تھا، پر ماہر دل سے شرمندہ تھا کہ وہ یارم کے بارے میں کتنا غلط سوچتا رہا، حالانکہ وہ اس سارے معاملے میں بے قصور تھی۔ یارم قضا نماز پڑھ رہی تھی۔ ازلان بھی آرام سے سو رہا تھا۔ دعا مانگنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے۔ ماہر بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دعا سے فارغ ہونے کے بعد جب یارم نے آنکھیں کھولی تو ماہر اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ ماہر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے کے ارد گرد پھونکتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ یارم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا بولا۔ یارم، میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس سفر میں تمہارا ساتھ چاہیے۔ دو گی ساتھ؟ ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ مجھے روز گلاب کے پھولوں والے گجرے لا کر دیا کریں گے؟ ضرور، ماہر ہنستے ہوئے بولا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی خلش تو نہیں ہے؟ ماہر، میں نے اس سفر میں بہت سے لوگوں کو کھویا ہے، مجھے یہ مال و دولت کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی محبت، احترام اور عزت ہمارے اس سفر کو مکمل بنا دے گی۔ اب مجھے اس کو کسی بھی طرح سے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ماہر، بچنا اب۔ ثناء اللہ خان اب نئے پلان پر عمل کا سوچ رہا تھا۔ پر صاحب، آپ کو اس جائیداد اور پیسے کی کیا ضرورت؟ آپ تو خود کروڑ پتی ہیں۔ مجھے اس گھر کی خوشیوں کو برباد کرنا ہے، اس گھر کے آخری چشم و چراغ ماہر کو ختم کر کے۔ وہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے پاس چاہیے۔ یارم، جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ یارم کچن میں ماہر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماہر کی آواز سن کر جلدی سے ٹرے سجا کر باہر آئی۔ میں آنٹی کو بلا کر لاتی ہوں، کب سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب کی، وہ جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں۔ ماہر، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو بھول جاؤں؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے انہیں پھانسی نہیں دلوائی۔ گلمینا بیگم ایک دن اپنے کمرے میں ہی مردہ حالت میں پائی گئی۔ ماہم کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سب جاننے کے بعد پاکستان واپس آتی۔ آپ کی چائے۔ ماہر بالکنی میں کھڑا چاند کی روشنی میں کھو سا گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی کہ اللہ نے تمہاری صورت میں مجھے کتنا اچھا انعام دیا ہے۔ تم اس چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہو جو میرے سارے غم خود میں چھپا لیتا ہے۔ ماہر، اب یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کبھی اس سفر کو ادھورا تو نہیں چھوڑ دیں گے نا؟ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بالکل نہیں۔ ماہر، گاڑی جلدی چلائیں، موسم دیکھیں کتنا خراب ہو گیا ہے۔ ازلان بھی اماں کے پاس اکیلا ہوگا۔ یارم، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بس ہم تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے۔ ماہر یارم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا تھا کہ اچانک ثناء اللہ خان کے آدمیوں نے ان کی گاڑی روک لی۔ ماہر، یہ لوگ کون ہیں؟ تم یہیں بیٹھو،
गाड़ी से मत उतरना तुम, माहिर कहता हुआ बाहर निकला था। ये क्या बदतमीजी है, रास्ता क्यों रोका है? अरे माहिर बेटा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? सनाउल्लाह खान गाड़ी से उतरा और माहिर की जानिब बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? माहिर गुस्से से चिल्लाया। इसकी बीवी को बाहर निकालो गाड़ी से, सनाउल्लाह खान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। नहीं, यारम को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि सनाउल्लाह के इशारे पर उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया। माहिर, यारम को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला गया था। तुम्हें यह सब बहुत महंगा पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, माहिर सनाउल्लाह खान की तरफ देखते बोला। दोनों को यहीं ख़त्म कर दो, बल्कि पहले इस माहिर का काम तमाम करो। कि अचानक से हवा में फायर हुए। पुलिस वहां वक्त पर पहुंच गई। सनाउल्लाह खान और उसके आदमियों को हिरासत में ले लिया गया। माहिर ने गाड़ी में जैसे ही उन लोगों को देखा था, पुलिस को कॉल कर दी थी, जिससे पुलिस वक्त पर वहां पहुंच गई और उनकी जान बच गई। सनाउल्लाह खान को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई और वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। पिंक कलर की साड़ी में वो आईने के सामने खड़ी अपने झुमके पहन रही थी। माहिर की बेलौस मोहब्बत ने उसे मुकम्मल कर दिया था। आज उसकी सालगिरह की खुशी में घर पर फैमिली फंक्शन रखा गया था। कुछ ही देर में केक कट किया गया। फैमिली फ़ोटोज़ ली गई, जिसमें माहिर और यारम का सफ़र खुशियों की मंजिल की तरफ रवां दवां हुआ।